بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت شریف برادران کے درمیان تلخیاں، دوریاں، فاصلے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان جو بات چیت اور مشاورت کا عمل تھا وہ بھی رک گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت سخت ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر ہو اور پرائم منسٹر کی سیٹ پر ہو اور پرائم منسٹر اس کو کہا جاتا ہو اور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے طور پہ جس نے حلف لیا ہو اور اس کی جگہ پہ ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھا دیا جائے، یعنی اس کا وزیر خزانہ بنا کے، اور ظاہری طور پہ وہ شخص وزیر خزانہ ہوتا، ہم ایکچولی وہ یوں سمجھ لیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر سرگرم ہو اور متحرک ہو اور جو بھی معاملات ہوں اس کو دیکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب صرف یہی نکلتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنے فرائض یا اپنی جو ان کی جو اپنا تھی منصب تھا اس کے مطابق ان کی کارکردگی مناسب نہیں تھی یا مطلب بہتر نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ کیا گیا، تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ تو ناظرین، اس پر ہم آج تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بہت زیادہ ہلچل ہے، کہیں مایوسی ہے، کہیں اداسی ہے، کہیں تکلیف ہے، کہیں پریشانی ہے، تو کہیں غصہ ہے اور کہیں ذہنی دباؤ ہے۔ اس دباؤ کے، اس ٹینشن کے، ان پریشانیوں کے بنیادی طور پر اسباب یہ ہیں کہ معاشی صورتحال اس ملک کی کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ ایک تو معیشت کا مسئلہ ہے ہی ہے، تاہم اوپر سے جو پرائم منسٹر ایفرٹس لے رہے تھے ان ایفرٹس کے نتیجے میں، یعنی ان کے اوپر ایک ڈپٹی پرائم منسٹر بٹھا دیا گیا ہے اور بڑے فیصلے اب وہ کرے گا، اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ صرف ان فیصلوں پر دستخط کریں گے، یعنی کابینہ کی صدارت تو شہباز شریف کریں گے، لیکن اس کا ایجنڈا اور اس کے جو دیگر امور ہوں گے شاید وہ طے کرنے میں ان کے پاس اتنا اختیار نہ ہو۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے انتہائی خاص قریبی آدمی، نہ صرف آدمی ہیں بلکہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کھلی چھوٹ اور کھلے بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے انہوں نے ایوان صدر جا کے صدر مملکت سے بھی ملاقات کی۔ اس وقت تو ظاہری طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو کرونا ہو گیا ہے، اب وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر وہ آئسولیشن میں ہے تو پھر اپنا شہباز شریف سے چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی اور دیگر رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی، تو پھر اگر کرونا تھا تو پھر مطلب ان کی یہ ملاقاتیں کیسے ہوئیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے شریف برادران میں دوریاں بڑھ گئی ہیں، فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور دوریوں کی ایک وجہ پنجاب گورنمنٹ بھی ہے، کیونکہ شہباز شریف پنجاب حکومت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور پنجاب حکومت جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہ رہے تھے۔ تاہم نواز شریف نے، ظاہر ہے کہ اس وقت نواز شریف نہیں چاہتے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی خلیش پیدا ہو یا کوئی خلیج بڑھے یا کوئی اختلافات پیدا ہوں، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کو اس وقت واپس بھی آنا ہے اور اس کے اتنے اہم اور سنگین نوعیت کے مقدمات بھی ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ ہینڈل کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا نواز شریف صاحب نے منع کر دیا کہ حمزہ شہباز پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا اور اس کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے۔ تو اس بات پر بھی اختلافات شروع ہوئے، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور جبکہ جو اگر عددی حساب سے دیکھیں تو پنجاب حکومت اس وقت حکومت ہے ہی نہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہی حکومت ہے اصل میں، اور اکثریت اپوزیشن کو حاصل ہے، تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ نواز شریف نے پنجاب میں کسی بھی طریقے کی تبدیلی کی یا اس چیز کی اسے منع کر دیا۔ اور یہاں تک کہ میں حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ عمران خان نے خود پنجاب کو اسمبلی کو توڑنے کا یا پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی یہ کوشش کی تھی، اس پر بھی ان کو شٹ اپ کال آئی تھی کہ آپ چپ رہیں، خاموش رہیں، آپ عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عزت سے ہی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں وہ کچھ کرنا پڑے جو ہم نہیں کرنا چاہتے
اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس وقت. تو بہرحال ناظرین، پنجاب اسمبلی کا بھی مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو معیشت ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی. تو ملک کی معیشت انتہائی مشکل، اس وقت پاکستان انتہائی مشکل حالات میں ہے. اور جو ہے وہ اگر ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 8,000 ارب روپے کا خسارہ اس وقت ہمارے سر پہ ہے. 8,000 ارب روپے کا خسارہ. تو ناظرین، 8,000 ارب کا جہاں خسارہ ہو، جہاں آپ کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ 9,500 ارب ہوں اور آپ اچیو کر سکتے ہوں بمشکل 5 سے 5.5 ارب روپے، اور آپ کی ضرورت ہو 14,000 ارب روپے، تو پھر ایسی صورتحال میں اگر IMF بھی آپ کو قرضہ دے یا کوئی بھی قرضہ دے تو یہ سب کچھ کیسے سنبھل سکتا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر بہت بڑا سوال ہے. اس وقت اگر سب مل جل کر کوئی ایفرٹس کریں تو شاید کچھ بہتری آ سکتی ہے. یا پھر جس طرح نواز شریف نے ایک مہم چلائی تھی قرض اتارو ملک سنوارو کی، اس طریقے کا اگر کوئی ایفرٹس لیے جائیں تو پھر شاید ہم کوئی مطلب ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. تاہم جو معاشی امور ہیں ان میں جو ہے وہ شہباز شریف کو کہہ دیا گیا کہ وہ اسحاق ڈار کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید کم ہی ایسا ہوا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہے وزیر اعظم ہاؤس جا کے شہباز شریف سے ملے ہوں یا پھر مطلب مختلف معاشی امور پر ان کے ساتھ کوئی مشاورت کی ہو. تاہم ڈیلیگیشن میں ساتھ آنا جانا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اتنی بڑی معنی نہیں رکھتی. تاہم معاشی امور پر بھی جو شہباز شریف ہیں وہ بے اختیار ہیں. اور بے اختیاری شہباز شریف کی اس وقت بھی دیکھی گئی کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا معاملہ آیا تو لندن میں 3-4 دن تک مسلسل جو ہے وہ مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد شہباز شریف کو کہا گیا کہ آپ خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ جائیں، جو کرنا ہوگا ہم خود کریں گے. تو ناظرین، اگر جو کرنا ہوگا وہ ہم خود کریں گے تو پھر وزیر اعظم کیا کریں گے؟ مطلب ایسی صورتحال میں تو وزیر اعظم اور عثمان بوزدار میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. تو اس کنڈیشن میں ان حالات میں یقیناً شہباز شریف کے پاس کرونا کا بہانہ بنا کے اور آئسولیشن میں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور شہباز شریف نے وہی کیا اور آئسولیٹ کر دیا خود کو. اور جتنی بھی بڑی تقریبات یا جو بھی کچھ ہیں، جس طرح وہ ایفرٹس لیتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے، ایک برق رفتاری سے مطلب ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی مسائل ہوں وہ حل ہوں، اور جہاں بھی کوئی معاملہ ہوتا وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے. عمران خان کو بھی وہ باقاعدہ سخت جواب بھی دے دیتے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف آئسولیٹ ہیں، بند ہیں. ہاں، تاہم وزیر اعظم کا اس منصب کا بھرم رکھنے کے لیے کبھی کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے سامنے. تو ناظرین، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دوریاں ہیں یا یہ جو فاصلے ہیں یا یہ جو دل میں جو خلش سی آ گئی ہے، ایک دراڑیں پڑ گئی ہیں رشتوں میں، تو کیا یہ مطلب یہ آگے بڑھیں گی یا یہیں ختم ہو جائیں گی؟ اور اگر شہباز شریف جو ہے وہ مطلب ریزائن بھی کر دیتے ہیں تو پھر وزیر اعظم یقیناً اسحاق ڈار ہی ہوں گے، کیونکہ یہ نواز شریف کی حکمت عملی کا حصہ ہے. تو اسی وجہ سے شہباز شریف کو جس طرح محدود کر دیا گیا ہے یا اس کو کارنر کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف کب تک کارنر رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت نون لیگ میں کہ اندر کی میں آپ کو اگر بات بتاؤں تو اس میں جو نواز شریف کی لابی ہے یا نواز شریف کا حامی گروپ جو ہے وہ انتہائی اکثریت میں ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ سوائے چند ایک کے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو نون لیگ میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مریم نواز کی مشاورت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور نواز شریف کی جو نیکسٹ اپنا پرائم منسٹر ہوں گی یا تجویز وہ کر سکتے ہیں تو وہ مریم نواز کو ہی کریں گے، کیونکہ مریم نواز نے شہباز شریف کی جیلاوطنی کے دوران اور نواز شریف شہباز شریف کے جیل میں ہونے کے دوران جو پریشر ڈیولپ کیا یا جس طرح ایک سیاسی مہم چلائی اور جس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، اس کی وجہ سے اب وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکیں. تو بہرحال اس وقت شریف خاندان میں ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. وہ جنگ ہے اختیارات کی، وہ جنگ ہے اقتدار کی، اور آگے چل کے یہ معاملات اور زیادہ بڑھیں گے، اور یہ چینلز اور اخبارات کی اور سرخیوں کی
ان کی زینت بنیں گے، کیونکہ معاملات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اب معاملات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح شریف خاندان ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اب بھی ایک رہے، اور اسی میں ہی شریف خاندان کی جو ہے وہ مطلب عزت بھی رہ جائے گی، بھرم بھی رہ جائے گا، اور شریف خاندان کی جو طاقت ہے وہ بھی مینٹین رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔